ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کی چھاؤں میں ایک غریب چائے بیچنے والے کے مقام سے بھارت کا وزیر اعظم بنے نریندر مودی کے لیے مگر اس کی کوئی حد موجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ہفتے کے دن خطاب کرتے ہوئے کئی برسوں تک مذہبی جنون کا پرچارک رہے نریندر مودی نے دنیا کو سمجھانا چاہا کہ دور حاضر میں رجت پسندانہ خیالات فروغ پا رہے ہیں۔ گنجلک مسائل کا معروضی انداز میں جائزہ نہیں لیا جا رہا، سائنس کے بھرپور استعمال کے ذریعے ایسی ایجادات پر توجہ نہیں دی جا رہی جو انسانوں کو وباؤں اور موسمی تغیر کی وجہ سے نمودار ہوئی تباہیوں سے نبردآزما ہونے کے قابل بنا سکے۔ اس کا ملک مگر اس تناظر میں خوش نصیب ہے، وہ آبادی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہاں پر ہر نوع کے نظریات کے 100 پھولوں کو اپنی مہکار دکھانے کے مواقع میسر ہیں۔ اسکولوں کے بچے بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کائنات کا مشاہدہ کرنے والے سیارے بنانے کے لیے بروئے کار لا رہے ہیں۔ تمام عالم کی خوشحالی اب بھارت میں ہوئی ترقی کی محتاج ہے۔ خود کو روشن خیالی اور جمہوریت کی مجسم علامت کے طور پر مجمع بازوں کی طرح پیش کرتے ہوئے مودی کو یاد ہی نہیں رہا کہ گزشتہ 20 برسوں سے وہ ایسی سیاست کا جنونی نمائندہ رہا ہے جو بھارت کو فقط وہاں کی ہندو اکثریت کا ملک ٹھہراتی ہے۔ مسلمانوں اور ہندو مذہب ہی کی نچلی ذاتوں کو اس نام نہاد جمہوریت میں برابر کا شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ ایسے قوانین متعارف ہوئے ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں غیر ہندو شہریوں کو دستاویزات کے پلندوں سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ واقعتاً بھارت کے قدیم اور پیدائشی شہری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں محصور ہوئے 80 لاکھ انسانوں کی داستان تو اپنی جگہ خون چکا ہے۔ پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے نریندر مودی کے جنرل اسمبلی سے خطاب کا تجزیہ کروں تو اسے متعصبانہ سوچ قرار دیا جا سکتا ہے۔ میرے کئی ہم وطن یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے قبل اپنے گریباں میں کیوں نہیں جھانکا جا رہا۔ کملا ہیرس مگر پاکستانی نہیں، اس کی ماں جنوبی بھارت سے تعلق رکھتی تھی، باپ کا تعلق افریقہ سے تھا۔ وہ ان دنوں امریکہ کی نائب صدر ہے۔ اپنے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران مودی کی اس سے ایک ملاقات بھی ہوئی۔ مذکورہ ملاقات کے بعد دونوں نے صحافیوں کے روبرو چند کلمات بھی ادا کیے۔ کملا ہیرس نے اس موقع پر نہایت ذہانت اور مہارت سے کیمروں کے روبرو اعتراف کیا کہ دنیا کو جمہوریت کی برکتوں سے آگاہ کرنے سے قبل امریکہ اور بھارت کے حکمرانوں کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ پنجابی محاورے والی ڈانگ اپنی چار پائی کے نیچے گھمائیں اور سنجیدگی سے جائزہ لیں کہ ان کے اپنے معاشروں میں جمہوری اقدار کس حد تک مستحکم ہے۔ کملا ہیرس کے ادا کردہ خیالات کئی اعتبار سے غیر سفارتکارانہ تھے۔ پروٹوکول کے تقاضے امریکی نائب صدر کو ایسے خیالات کیمروں کے روبرو بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب بھارت سے آیا وزیر اعظم اس کا مہمان ہو۔ وہ مگر منہ آئی بات کہنے سے رکی نہیں۔ میں یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہوں کہ بھارتی وزیر اعظم کی موجودگی میں امریکی نائب صدر نے جن خیالات کا برسر عام اظہار کیا وہ نام نہاد ذاتی حیثیت میں ادا ہوئے۔ کملا ہیرس ہر حوالے سے بائیڈن انتظامیہ کی بھارت کے بارے میں اجتماعی سوچ کو برسر عام لائی ہے۔ اس کے ادا کردہ الفاظ کو کئی مشیروں نے بہت سوچ بچار کے بعد تیار کیا ہوگا۔ مودی وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کا ہم منصب نہیں تھا۔ ایسے کلمات صدر بائیڈن کی جانب سے ادا ہونا چاہیے تھے۔ جو پیغام مگر بائیڈن نے دنیا کے روبرو لانا تھا، کملا ہیرس کے ذریعے برسر عام لایا گیا۔ پروٹوکول کے حوالے سے اپنی جونیئر کے منہ سے تلخ حقائق کا برملا اظہار سنتے ہوئے مودی نے وہ موٹی چمڑی دکھائی جو انگریزی زبان میں سیاستدانوں کے لیے مختص تصور ہوتی ہے۔ لطیفہ یہ بھی ہوا کہ کملا ہیرس کے ادا کردہ کلمات کا براہ راست ٹی وی نشریات کے لیے ترجمہ کرنے والی خاتون نے شدھ ہندی استعمال کی اور کملا ہیرس کے خیالات کی اہمیت و شدت ترجمے کی بھول بھلیوں کی نظر کرنے کی کوشش کی۔
ایک بھارتی صحافی نے اس کلپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر منتقل کیا، اسے پوسٹ کرتے ہوئے فقط ایک انگریزی فلم کا حوالہ دیا۔ اس فلم کا نام ہے لاسٹ ان ٹرانسلیشن۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ترجمے میں غارت ہوئی گفتگو، سب باتوں کے باوجود ان کہی رہ گئی بات۔ سچ بات یہ بھی ہے کہ کملا ہیرس کی گفتگو سے قبل جو بائیڈن جیسے انتہائی تجربہ کار سیاستدان نے بھی نریندر مودی کی موجودگی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت میں آزادی صحافت کی حقیقت بھی نہایت مہارت سے بیان کرتی تھی۔ بھارتی صحافیوں کے سوالات لیتے ہوئے اس نے تسلیم کیا کہ امریکی صحافیوں کے مقابلے میں بھارتی صحافی زیادہ مہذب و فرما بردار ہیں۔ ٹرمپ نے بھی ایک بار بھارتی صحافیوں کے سوالات لیتے ہوئے ان کی فرما برداری کا امریکی صحافیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے حسد کا اظہار کیا تھا۔ نریندر مودی کی جنرل اسمبلی میں ہوئی تقریر اور کملا ہیرس کے ادا کردہ کلمات کو انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست سننے کے بعد میں نے بہت غور سے بھارتی میڈیا میں نریندر مودی کے دورہ امریکہ کی کوریج کا جائزہ لیا۔ ہر چینل پر مودی چھا گیا کی دھوم مچائی جا رہی تھی۔ یوں گمان ہو رہا تھا کہ کولمبس کے بعد نریندر مودی نے بھی ایک اور امریکہ دریافت کرنے کے بعد اسے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ کملا ہیرس نے بھارتی جمہوریت کی اصل اوقات دکھانے کے لیے جو کلمات برسر عام ادا کیے تھے ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھارت کا ایک مشہور صحافی شیکھر گپتا میری اجلت میں ہوئی تحقیق کے مطابق واحد بھارتی صحافی ثابت ہوا جس نے کملا ہیرس کے کلمات کا اپنے یوٹیوب چینل کے پروگرام کٹ دا کلٹر میں نہایت سنجیدگی اور فکر مندی سے تجزیہ کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی حکمران اشرافیہ کا ایک مؤثر حصہ بھارت کو چین کے مقابلے کی قوت بنانا چاہ رہا ہے۔ مودی بائیڈن کو بھائی بھائی تسلیم کرنے کے لیے امریکہ کی ان دنوں حکمران جماعت مگر فی الوقت دل و جان سے تیار نہیں ہے۔ ہندو توا کے جنون نے اسے بھی خوف زدہ بنا رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے روبرو خود کو دنیا کا حتمی ترقی پسند اور روشن خیال ثابت کرتے مودی کی مکارانہ تقریر اس ضمن میں کسی کام نہیں آئے گی۔